أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. سورہ القدر قرآن شریف کی 97 نمبر سورہ. اب یہ سورہ جو ہے بڑی یونیک ہے. یونیک ویسے قرآن شریف کی ہر سورہ ہے، کیونکہ ہر سورہ میں ایک خاص ٹاپک کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں، ایک خاص طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں. لائک سب سے زیادہ جو ڈسکشن ہے وہ ہے روز محشر کے بارے میں، لیکن اگر آپ آخری پارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے اسے بیان کیا ہے. اب سورہ القدر کی خاص بات یہ ہے، اس میں صرف قرآن شریف کی اہمیت، قرآن شریف کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا. وہ کون سی رات تھی جب قرآن شریف نازل ہوا. اب قرآن شریف کو کسی بھی سورہ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سورہ پیڑ کس کے ساتھ ہے. پیڑ قرآن شریف کی ہر سورہ ہے نا پیڑ ہے. لائک سورہ القدر پیڑ ہے، سورہ البینہ کے ساتھ جس کے بعد آتی ہے، اس کے بعد سورہ البقرہ پیڑ ہے سورہ آل عمران کے ساتھ. اب جو بھی سورہ پیڑ ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سورہ میں کوئی بات کھل کے نہیں آئی تو دوسری جگہ وہ بات کھل کے آ جاتی ہے. لائک سورہ البقرہ میں مین ایڈریس کس کے ساتھ ہے؟ یہودیوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی آیتیں جس میں جو ہے عیسائیوں کے بارے میں، لیکن بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنی بڑی قوم ہے عیسائیوں کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈسکشن نہیں کی. تو سورہ عمران میں اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہے. دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے اس سے پہلے کون سی سورہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ البقرہ ہے، تو سورہ البقرہ کو پڑھنے سے پہلے میں دیکھنا ہوگا اس سے پہلے کیا سورہ تھی. ایک سورہ الفاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جس پہ چل کے ٹھیک ہے ہم کامیاب ہو سکیں. ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کہ جو یا تو گمراہ ہو گئے ٹھیک ہے، یا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے. اب سورہ بقرہ جیسے سٹارٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. پیچھے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری کتاب دے دی، ٹھیک ہے. اور اس میں پہلے سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈسکس کر کے بتاتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کا راستہ اختیار نہ کرنا. یہودیوں کی ساری غلطیاں بتاتے ہیں، کس کس طرح وہ بیہیو کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بتایا کہ ایک قوم میں تمہیں سلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تم اپنے باپ ابراہیم کو دیکھو، اس کے راستے پہ چلو، ٹھیک ہے. تمہارا دین سٹارٹ ہی ابراہیم سے ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کھول کے بتا دی بات. اب سورہ القدر میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے سورہ الق. سورہ الق کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک، وہ حضور صاحب جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، وہ پہلی 5 آیتیں ہیں وہ سورہ الق کی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو سورہ الق میں پہلی وحی تھی، اور سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ رات کون سی تھی جس میں وہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اور بات یہ ہے کہ پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میں نے انسان پہ کس طرح کرم کیے، اس کو کیا چیزیں سکھائی ہیں جو نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو وہ نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ کے کرم جو خاص انسان پہ، جو کسی اور مخلوق پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اس کرم کی وجہ کیا ہے وہ آگے جا کے نازل ہوتی ہے. آگے جا کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے قرآن نازل کیا تم پہ. یہ چیز کسی کو بھی میں نے، کسی مخلوق کو، کسی کے پاس بھی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. اچھا، اور اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 3 سے 5 میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ میں نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. لیکن کیوں سکھائیں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے نا بڑا سرکش ہے، وہ اپنی حد کا خیال نہیں رکھتا. ان رآہ استغنی، جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ اسے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ان علی ربک رجع، کہ نہیں تمہیں پلٹنا تو اپنے رب کے پاس ہے. تو دوسری جو اس میں بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ انسان کے بیہیویئر کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس پہ کرم کی ہے، اس کو کس طرح نوازا ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپوزٹ بیہیویئر کر رہا ہے۔ تیسری ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ تم اس طرح بہیو کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روز محشر والے دن میں تمہیں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے؟ تم اپنے جن کی بنا پہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کر رہے ہو، تم ان کو بلانا کوئی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے، ٹھیک ہے، تمہیں دوزخ کی طرف پھینکا جائے گا۔ تو 3 ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ کرم کیا، اس کے بعد انسان کا بیہیویئر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بیہیویئر کے نتیجے میں کیا کر سکتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اچھا تم سرکش بھی ہو، تم اوور بورڈ بھی ہوتے اپنی حرکتوں سے، اسے میں تمہیں بچانے کے لیے کہ میں نے کتاب نازل کیا تمہارے اوپر۔ وہ کتاب ایسی ہے جو تمہیں حاویہ سے، جہنم سے بچا لے گی، جو تمہیں بتائے گی یار تمہیں کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی، تمہیں اپنا بیہیویئر کس طرح کرنا ہے، تم دنیا میں کس طرح خوشحال طریقے سے رہ سکتے ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دی ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اسے ایسی کتاب میں نازل کر دو، اس کے لیے ایک رات، مخصوص رات تھی، لیلۃ القدر، قدر والی رات، عزت والی رات، ایسی رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لائک سب سے کامن بات جو ہے لیلۃ القدر کی وہ یہ ایگریڈ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اگلے سال تک جو ہے انسان کی قسمت، رزق، موت، ٹھیک ہے، دولت، عزت وغیرہ ہر چیز لکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عزت والی رات میں تمہارے لیے ایک نوشتہ بھیجے، ایک کتاب بھیجی ہے جو تمہیں حاویہ سے بچا سکتی ہے۔ اچھا، اور اگر ہم دیکھیں اگلی سورہ سے یہ کس طرح ٹائی اپ ہے کہ آپ دیکھیں سورہ الگ میں اللہ تعالیٰ پہلی وحی کے بارے میں بتا رہے ہیں، سورہ القدر میں بتا رہے ہیں کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی، اور سورہ البینہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ضرورت کیا آئی تھی۔ اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین من کفروا والاہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مشرک ہیں اور جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی توہمات سے، اپنے غلط بیہیویئر سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے کہ جب تک اس میں ایک بینہ، ایک روشن نشانی نہیں آتی۔ وہ روشن نشانی کیا ہے؟ ایک رسول ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے اوپر ایک کتاب کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کیوں ضرورت آئی کہ انسان اپنے اس بیہیویئر سے خود ہی نہیں نکل سکتا جس کو توہمات میں پڑھ سکتا ہے۔ اس کو اگر اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، صحیح راہ پہ چلنا ہے، تو اس کو اس کتاب کی طرف لٹنا پڑے گا۔ اچھا، اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ پچھلی سورہ الگ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ جاؤ، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی جادوگر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مجنون ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پر عذاب لگا دی ہے، نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہمارے بیٹے ہم سے علیحدہ ہو گئے، ہمارے والدین ہم سے علیحدہ ہو گئے، ہر کسی کو اس نے جو ہے نا علیحدہ علیحدہ کر دی۔ خاندان میں سے بیٹا جب باپ سے نہیں بولتا، جب جنگی عورت تھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف باپ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے اوپر ایک عذاب آ گیا ہے ایک کتاب کی صورت میں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتاب جس رات میں ہے وہ کتنی مقدس رات ہے۔ اس رات کی جو اہمیت ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں آسمان سے، ٹھیک ہے، یہ سلامتی ہوتی ہے صبح تک۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پر جو اللہ تعالیٰ نے کیا کتاب نازل کر دی، کیا رولز ہمارے پر ڈال دیے ہیں، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، یہ تمہارا غلط بیہیویئر ہے، یہ میں تمہیں ایک پیار سے تمہیں میں نے کتاب بھیجی ہے اور تم سرکشی اختیار کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وجہ بتاتا ہے کیا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ اصل وجہ یہ ان کو اپنی جو ہے نا عزت، کہ جو جس طرح پہلے زندگی گزارے اسی طرح گزارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے راستے سے اس وجہ سے نہیں ہٹیں گے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ان کو پتہ ہے سب کچھ، لیکن یہ اس وجہ سے اپنے راستے سے نہیں ہٹ رہے کہ ان کو اپنی عزت، اپنی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں اس طرح چھوڑنی پڑ جائے گی۔ لاسٹ کمنٹ دیکھتے ہیں، اس میں امام ربانی نے ایک بڑا خوبصورت کمنٹ کی ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب نبی ہیں، رسول ہیں، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ رات بھی جو ہے بہت مبارک رات ہے، اور اس کے نتیجے میں جو قوم، جو امت آئے گی وہ بھی بہت قدر والی، وہ بھی اس کا مقام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ہوگا۔ یہی ہم نے تھوڑے سے کامنٹس کیے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح یہ تینوں صورتیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، کہ سورہ کے اندر اپنے پیر کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے، پیچھے والی سورہ کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے، اور انشاءاللہ ورڈ سٹارٹ کریں گے انا، اس کی ڈیٹیل کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور کس طرح انا ورڈ یوز کرتے ہیں۔